الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تمجیدات بزرگی بڑائی پاکی تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو کل کائنات کا اکیلا خالق مالک رازق اور مدبر ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس بات پر قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ دین اسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد دین اسلام میں نہ کسی کمی کی گنجائش ہے نہ اضافے کی گنجائش ہے۔ جو شخص دین اسلام میں کوئی کمی کرتا ہے وہ بھی اللہ کا باغی ہے اور اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے، اور جو شخص اپنی طرف سے دین اسلام میں اضافہ کرے، نئی چیزوں کو، نئی عبادات کو، نئے طریقوں کو دین اسلام میں داخل کرے،
وہ شخص بھی مجرم ہے، بدعتی ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج کے اس خطبہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کے اقوال و افعال، آپ کے اوامر و نواہی، اس کی اہمیت پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دین اسلام کی بنیاد، دین اسلام کی بنیادی اصول، دین اسلام کی بنیادی ادلہ صرف دو چیزیں ہیں، ایک قرآن مجید ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دین اسلام کی دلیلیں دو ہیں، ایک قرآن دوسرا سنت، ایک کتاب اللہ دوسرا سنت رسول اللہ، ایک کلام اللہ دوسرا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو چیزیں دین اسلام کی اکائی اور بنیاد ہیں، اور ان دو چیزوں میں سارا دین اسلام مکمل ہے۔ ان دو چیزوں کے علاوہ دین اسلام کسی تیسری چیز میں موجود نہیں ہے۔ اگر اجماع امت کی بات کی جائے تو اس کو بھی دلیل یا قرآن نے بنایا ہے یا سنت نے بنایا ہے۔ اگر قیاس اور اجتہاد کی بات کی جائے تو وہ کوئی الگ سے دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ بھی قرآن و سنت سے ہی دلیل نکلتی ہے۔ بات یہ ثابت ہوئی کہ اصل چیز قرآن ہے، حدیث ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر آج سے 1300 سال کا جو پچھلا عرصہ گزرا ہے، مسلمانوں کا یہ اتفاقی اور اجماعی عقیدہ اور نظریہ رہا ہے کہ قرآن مجید کے بعد حجیت کے طور پر حدیث رسول کا نمبر آتا ہے، اور حدیث بھی سنت بھی ایسے ہی حجت ہے جیسے قرآن مجید ہے۔ لیکن آج سے 1 صدی قبل بڑے صغیر پاک و ہند میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جن ناعاقبت اندیش لوگوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ اور وہ سارے کے سارے نیچریت پرست، عقل پرست، آزادی پسند اور روشن خیال قسم کے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ جو شخص بھی دین اسلام سے بغاوت چاہتا ہے
جو سرے خیل ہیں، بڑے ہیں، ان کے نام بھی ذکر کروں گا۔ پہلے کچھ معتزلہ تھے، جہمیہ تھے، یا اس طرح کے عقل پرست اور علم الکلام کے مارے ہوئے لوگ تھے جو کسی ایک حدیث کا انکار کر دیتے کہ یہ حدیث عقل پر پورا نہیں اترتی، اس کو نہ مانو۔ ایسے لوگ امت مسلم میں پہلے بھی موجود تھے جو بعض حدیثوں کا یا کسی ایک حدیث کا انکار کرتے ہیں، لیکن ایک صدی پہلے ایسے لوگ پیدا ہوئے 13ویں صدی ہجری میں، جنہوں نے 1 2 4 10 نہیں بلکہ یہ عقیدہ بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، آپ کا کوئی فرمان، آپ کا کوئی قول، آپ کا کوئی عمل دین اسلام میں حجت نہیں رکھتا، لیکن قرآن مجید سے سوال کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا نام اہل قرآن رکھا، طرح طرح کے نام لے کر آئے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ آؤ ہم قرآن کی دعوت دیتے ہیں، روایات کو چھوڑ دو، روایتوں کے پیچھے نہ چلو، قرآن مجید کے پیچھے چلو۔ دعویٰ اعلان قرآن مجید پر عمل کرنے کا کیا، لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ قرآن کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ہم قرآن کی طرف بلاتے ہیں، یہ روایتوں کی طرف بلاتے ہیں، ہماری نجات کے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ لیکن جو قرآن مجید نے سنت رسول کی بابت فرمایا اس کو تسلیم نہ کیا، ان آیات کے معنی پہ غور نہ کیا۔ قرآن مجید کے اندر 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، درجن نہیں، بلکہ سینکڑوں احادیث ایسی ہیں جو حجیت حدیث پر دلالت کرتی ہیں، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت ہمیں بتاتی ہیں، سمجھاتی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ
रसूल का फैसला कहां से मिलेगा? रसूल का फैसला हदीस से मिलेगा, कौले रसूल से मिलेगा, सुन्नत रसूल से मिलेगा, तकरीर रसूल से मिलेगा, आपके उस्ताद हसना से मिलेगा, आपकी हयात तैयबा से मिलेगा, आपकी सीरत पाक से मिलेगा। कुरान कहता है जब अल्लाह फैसला कर दे, रसूल फैसला कर दे, मोमिन मुसलमान को चाहे मर्द हो या औरत, उसे अपना इख्तियार रखने की गुंजाइश नहीं। और जो अल्लाह की नाफरमानी करे, अल्फाज सुनिए जरा कुरान मजीद के, वमन यअसिल्लाह व रसूलहु, ये नहीं कहा कि जो अल्लाह की बात न माने वो गुमराह है, बल्कि फरमाया मन यअसिल्लाह व रसूलहु, जो शख्स अल्लाह की नाफरमानी करे और रसूल की नाफरमानी करे, फकद ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, वो बड़ी गुमराही में जा पड़ा है। जो कुरान को ना माने वो भी गुमराह है, वो भी मुज़िल है, वो भी ज़ाल है, वो भी गुमराही में जा पड़ा है। और जो हदीस रसूल को ना माने वो भी गुमराह है। कुरान को ना मानने वाला भी गुमराह है, हदीस रसूल को ना मानने वाला भी। दूसरी आयत करीमा अल्लाह ताला फरमाते हैं, बड़ी आयतें हैं कुरान मजीद के अंदर। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ऐ ईमान वालों जो ईमान का दावा करते हो, ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालों अल्लाह की बात से आगे न बढ़ो और रसूल की बात से आगे न बढ़ो। अल्लाह की बात मानना भी जरूरी है, रसूलुल्लाह की बात मानना भी जरूरी है। जो अल्लाह की बात, कुरान मजीद की बात सुन के उससे आगे बढ़ जाए, उसको ना माने, उससे रूगर्दानी करे, वो भी नाफरमान है। और जो रसूलुल्लाह की हदीस को सुन ले, आपके फरमान को सुन ले, आपके कौल को सुन ले, आपकी सुन्नत का उसको इल्म हो जाए, फिर कहे मैं हदीस को नहीं मानता, मैं कुरान को मानता हूं, तो कुरान ये ऐलान करता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान का दावा करने वालों, ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह की बात से आगे बढ़ना वो भी जायज नहीं, हज़रत रसूलुल्लाह की बात से आगे बढ़ना भी जायज नहीं। अल्लाह की बात से आगे नहीं बढ़ना, अल्लाह के रसूल की बात से आगे नहीं बढ़ना। और फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। ये वत्तकुल्लाह के अल्फाज बड़ा मफ़हूम रखते हैं। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह से आगे नहीं बढ़ना और रसूलुल्लाह से आगे नहीं बढ़ना। माना क्या? अल्लाह की बात से आगे नहीं बढ़ना, रसूलुल्लाह की बात से आगे नहीं बढ़ना। जहां अल्लाह की बात आ जाए रुक जाना है, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ जाए रुक जाना है। नाफरमानी अल्लाह की भी गुनाह है, नाफरमानी रसूलुल्लाह की भी गुनाह है। आगे फरमाया वत्तकुल्लाह, लोगों अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। क्यों? किस बात से डरना है? पीछे हुक्म क्या है जिससे डरना है? फरमाया अल्लाह से आगे ना बढ़ो, रसूलुल्लाह से आगे ना बढ़ो। फिर फरमाया वत्तकुल्लाह, तो माना ये हुआ कि लोगों अल्लाह से आगे ना बढ़ो, रसूलुल्लाह से आगे ना बढ़ो और अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करने से डर जाओ। वत्तकुल्लाह, जिसके दिल में तक़वा होगा, तहारत होगी, पाकीज़गी होगी, मौला का डर होगा, वो अल्लाह की बात को भी मानेगा और रसूलुल्लाह की बात को भी न मानेगा। और जो शख्स फासिक है, फाजिर है, गुमराह है, गुमराही में पड़ा हुआ है, वो नारा तो लगाएगा कि हम कुरान को मानते हैं, हदीस रसूल की हमें जरूरत नहीं है। वो शख्स तक़वे वाला नहीं, उसके दिल में अल्लाह का डर नहीं, जो रसूलुल्लाह की हदीस को नहीं मानता। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 32 है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल अतीउल्लाह वर रसूल फ़इन तवल्लो। बड़ी प्यारी आयत। इसने तो मुनकिरीन हदीस को इस आयत ने काफिर करा दी, और हम भी काफिर ही मानते हैं। जो हजरत रसूलुल्लाह की हदीस को न माने उसको क्या मानते? काफिर मानते। अब जिनका आगे नाम लूंगा फिर उनका मुय्यत तकदीर का फतवा समझ लें तो समझ लें।
پھر مطالعہ پاکستان میں جو لکھا اس کو جا کے آگ لگا دی. قرآن مجید کی آیت کیا کہہ رہے ہیں؟ تیسری آیت حجیت حدیث کہ حدیث کے بغیر گزارا نہیں، حدیث کے بغیر دین مکمل نہیں. جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرے حدیث کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں، وہ مومن نہیں. قرآن کہتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، لوگوں اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو. اللہ کی بات ماننا بھی ضروری اور حضرت رسول اللہ کی بات ماننا بھی ضروری. جو اللہ کی بات نہیں مانتا وہ بھی نافرمان ہے، جو رسول اللہ کی حدیث کو نہیں مانتا وہ بھی نافرمان، جو نہیں مانتا وہ بھی نافرمان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. آگے کیا کہا؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. فَإِن تَوَلَّوْا، بات کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی اور رسول کی. حکم کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اور آگے فرما دیا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر حدیث رسول کو نہ مانو، قرآن مجید کی بات نہ مانو، جو قرآن مجید کی حجیت کا انکار کرے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرے، کہے اللہ کی اطاعت تو ضروری ہے، رسول اللہ کو بس پیغام پہنچانے والے ایک قاصد تھے، آئے قرآن پہنچا گئے، جیسے قرآن پہ عمل کر کے انہوں نے دکھایا، جو قرآن کی تفسیر کی، جو مسائل سمجھائے، نماز کے، روزے کے، زکات کے، مناسک کے، حج کے، حلال و حرام کے، جائز و ناجائز کے، نکاح طلاق خلا، دوسرے مسائل، وہ ہمارے لیے ضروری نہیں. اللہ کے نبی کی حدیث کی ضرورت نہیں. جو کہے قرآن مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا، قرآن کا فتویٰ سن لیجئے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ روگردانی کریں گے، حضرت رسول اللہ کی حدیث کو ماننے سے انکار کریں گے، تو سن لو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. کیا کہا ہے قرآن مجید؟ جو اللہ کی بات کو نہ مانے، رسول کی بات کو نہ مانے، قرآن نے انہیں کیا کہا ہے؟ کافر کہا. قرآن مجید نے فاسق بھی یہاں لفظ استعمال. اگر فاسق لفظ استعمال ہوتا تو کوئی منہ چڑھا اور سر چڑھا عقل پرست کہتا کہ فاسق ہے، تھوڑی بہت نافرمانی ہے، کوئی چھوٹا موٹا صغیرہ گناہ بھی فسق میں آتا ہے. یہاں تو مالک کائنات نے یہ کہہ دیا کہ جو حدیث کو نہ مانے، حضرت رسول اللہ کی اطاعت کے بارے میں کہے کہ مجھے حضرت رسول اللہ کی حدیث کی سنت کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کہتا ہے جاؤ، اگر تمہیں ضرورت نہیں ہے تو مالک کو تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. تیسری حدیث اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے محبوب ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اگر لوگ آپ کی رسالت کو نہ مانے، مالک کائنات کی گواہی کے لیے کہا. اللہ اس بات پہ گواہی دیتا ہے کہ آپ رسول ہیں. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. سورہ النساء کی آیت نمبر 80. مالک کائنات فرما رہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا. آپ کی رسالت پر مالک کائنات خود گواہی دے رہے ہیں. اور لوگوں کو یہ بات بتا دیجئے کہ صرف قرآن کو ماننے سے بات نہیں چلے گی. مَن يُطِعِ اللَّهَ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی بات مانے گا تو قرآن کی بات ماننے ہوگی. جو رسول کی بات کو مانے گا تو قرآن مانا جائے گا. جو رسول کی بات کو نہیں مانے گا، قرآن کو ماننے کا معنی پورا نہیں ہوگا. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، قرآن کو ماننا ہے، اگر قرآن پہ عمل کرنا ہے، اگر اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، ایمان کی ضرورت ہے، تو پھر مَن يُطِعِ
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو۔ قرآن مجید تو ہر جگہ پہ کہہ رہا ہے، کہتے ہیں حدیث نہیں مانتے، کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ تو ایک قاصد کی طرح تھے۔ نعوذ باللہ، جیسے ایک شخص آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس کوئی خط آئے، کوئی چٹھی آئے، کوئی رسالہ آئے، کوئی لیٹر آئے، وہ جانے والا آتا ہے، آپ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، کہتا ہے جی آپ کا خط آیا، یہ منی آرڈر آیا ہے، پہنچا کے چلا جاتا ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کو سمجھا، خط میں کیا لکھا ہے پڑھ کے سنانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر پڑھ کے سنا کے اور اس میں کیا لکھا ہے اس کا مفہوم کیا ہے جبکہ آپ نہ سمجھ سکتے ہو تو وہ بھی اس قاصد کی ذمہ داری نہیں ہے۔ منکرین حدیث، تجدد پسند، متجددین، نیچر پرست، عقل پرست لوگوں نے کیا کہا؟ کہا قرآن کافی ہے، ہم لغت عرب سے سمجھ لیں گے، جاہلی عرب کے جعلی شعراء کے اشعار سے سمجھ لیں گے۔ وہ کیا نام ہے؟ مولوی امین اصل اصلاحی۔ میں اس کو مولانا نہیں کہتا، کہ مولانا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا دوست۔ کئی بندے گمراہ لوگوں کو بھی کہہ رہتے ہیں مولانا، کیونکہ اس کا نام مولانا میں شروع ہے۔ وہ بھائی مولانا نہ کہو، بلکہ اگر کہنا ہے مولوی کہو۔ مولانا کا مطلب ہے ہمارا سردار، ہمارا لیڈر، ہمارا دوست۔ ہمارا تو دوست نہیں ہے۔ پھر یہ خامدی جیسے لوگ جو اس کا شاگرد ہے، پھر اوپر امین اصل اصلاحی کے اوپر حمید الدین فراہی، اور بھی کچھ کے نام لوں گا ابھی۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ کہا قرآن کو کیسے سمجھنا ہے؟ کہتے ہیں لغت عرب سے سمجھنا۔ لغت عرب کہاں سے ملے گی؟ کہا جاہلی، زمانہ جاہلیت کے جو شعراء ہیں نا، السبع الملقات اور دوسرے، وہ جو شعر ہیں نا وہ اصیل عربی کے شعر ہیں۔ لہٰذا اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو قرآن مجید میں بھی وہی عربی استعمال ہوئی ہے جو ان اشعار کے اندر، یا اس کی ایسی عربی۔ تو اگر آپ کو عربی زبان پہ قریب ہو تو قرآن سمجھ آ سکتا ہے۔ قرائن سے سمجھ لو، اپنی عقل سے سمجھ لو۔ یعنی امین اصل اصلاحی صاحب جو قرآن مجید کی آیت اپنے ذہن سے سمجھے وہ تو حجت ہے، لیکن جو معنی آیت کریمہ کا حضرت رسول اللہ بتائے وہ حجت نہیں ہے۔ یہ کیسی بات؟ جو قرآن کا معنی ظالم سر سید کو سمجھ آئے وہ تو حجت ہے، جو حضرت رسول اللہ خود بتائیں وہ حجت نہیں ہے۔ سر سید کی عقل کی اسلام کو ضرورت ہے، لیکن حضرت رسول اللہ کے فرمان کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کیا اعلان کر رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اے لوگوں، دو ہی ذاتیں ہیں جن کی اطاعت غیر مشروط کر دی، غیر مشروط۔ ایک اللہ کی اطاعت ہے، دوسری رسول اللہ کی اطاعت۔ پھر اس بات میں فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تمہارے بڑے ہیں دین کے اندر، حکومت کے اندر، حکمران وغیرہ، ان کی بھی اطاعت کرو، لیکن ان کی اطاعت غیر مشروط نہیں بلکہ مشروط۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر جھگڑا ہو جائے، ہمارا کسی کے ساتھ تنازع ہو جائے کہ قرآن مجید کی اس آیت کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، کیا یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، عبادت کیا ہے، اگر تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو قرآن کہتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس بات کو، اپنے مقدمے کو، محاکمے کو، بات کو، اختلاف کو جس ذات سے حل کروانا ہے، یا رب کی بات قرآن مجید سے حل کروانا ہے، یا حضرت رسول اللہ کی سنت سے حل کروانا ہے۔ حدیث سے رسول کے بغیر تو خدا ہے، دین آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، دین سمجھ آ نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہیں عربی اشعار سے سمجھ لوں گا، موضوع میں یہ حصہ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو میں ایک لطیفہ سنا۔ قرآن مجید کی آیت ہوتی، کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت، اب میں ان کو پوچھتا ہوں سیام کا کیا معنی ہے؟
سیام جس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں روزہ، یہ جو کلام عرب سے سمجھنے لگے ہیں، ان سے پوچھو سیام کا کیا مطلب؟ کلام عرب سے بتائیں. سام یسوم سیامن کا کیا مطلب ہے؟ رک جانا. کیا کرنا؟ آپ ان سے پوچھو بھائی کس سے رک جانا؟ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اس سے امین اصل اصلاحی سے زیادہ عربی آتی. قرآن مجید کی آیت اتری روزے کے بارے میں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. کھاتے رہو، رات کو سحری تک کھاتے رہو جب تک سفید داغا کالے داغے سے واضح نہیں ہو جاتا. آگے من الفجر کی ابھی لفظ نہیں اترے. وہ صحابی نے آیت سنی، رمضان کا مہینہ تھا، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو عربی آتی تھی، وہ عرب تھے، اجمی نہیں تھے، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ امین اصل اصلاحی اور سر سید سے زیادہ عربی آتی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آیت عربی سے سمجھا، لنگوسٹک انداز میں سمجھا. انہوں نے دو دھاگے لیے. صحیح بخاری کی روایت ہے میرے بھائیوں، قصہ نہیں. انہوں نے دو دھاگے لیے، ایک کالے رنگ کا ایک سفید رنگ کا، جا کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے. ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اٹھ کے تکیہ اٹھاتے دیکھتے کہ سفید اور سیاہ دھاگے کا فرق واضح ہو رہا ہے. یعنی 2 دھاگے ہیں، آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے کہ یہ سفید ہے یہ سیاہ ہے. تو پھر تو واضح ہو گیا سفید سیاہ سے. انہوں نے اس آیت کا یہی معنی سمجھا کہ بھئی کھاتے رہو جب تک کہ اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید دھاگا سفید نظر آنا شروع ہو جائے اور سیاہ سیاہ نظر آنا. وہ بار بار اٹھ کے دیکھتے، لیکن سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے کا فرق واضح نہ ہوا، یہاں تک کہ اتنی روشنی ہو گئی کہ دن چڑھنے لگا. اور عدی بن حاتم پریشان، وہ دھاگے اٹھائے رسول اللہ کے پاس آ کر کہا قرآن مجید کی آیت ہے تب تک تم سحری کھا سکتے ہو جب تک کالے اور سفید دھاگے کا فرق معلوم نہ ہو جائے، واضح نہ ہو جائے. اللہ کے نبی اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی اس کا معنی کیا ہے؟ عدی بن حاتم نے پہلے کس سے سمجھا تھا؟ عربی زبان کے زور پہ. لیکن قرآن مجید کی اس آیت کا معنی عربی پر سمجھ نہیں آ سکتا. حضرت رسول اللہ مسکرا دیے، فرمایا میرے صحابی، وہ تیرا تکیہ اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ اس کے اندر دن اور رات سما گئے. فرمایا محبوب اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا سیاہ دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے اور سفید دھاگے سے مراد صبح کی روشنی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جب سیاہی ختم ہو جائے اور صبح صادق کی روشنی پھوٹ پڑے تو اس وقت تم سحری کھانا. میں اور بھی کئی مثالیں دے سکتا کہ صحابہ جو اصل عرب تھے، جنہوں نے حضرت رسول اللہ کی زبان سے عربی کا قرآن مجید سنا، ان کو بھی صرف عربی کے زور پہ قرآن سمجھ نہیں آیا، بلکہ حدیث رسول کی ضرورت پڑی. قرآن کہتا ہے اگر جھگڑا ہو جائے، جھگڑا یا قرآن کے پاس لے کے آنا ہے، اللہ کی بات ماننی ہے یا حضرت رسول اللہ کی بات ماننی ہے، پھر قرآن مجید اعلان کرتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، واحذروا، اور ان کی مخالفت سے ڈر جاؤ. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم اللہ کی اطاعت نہ کرو گے، رسول کی اطاعت نہ کرو گے، پھر جاؤ گے فَاعْلَمُوا أَنَّ عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. تو ہمارے رسول کی ذمہ داری تو یہی ہے کہ تمہیں صاف صاف پہنچا دے، واضح پیغام دے دے، ماننا نہ ماننا تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، سورہ النور کے اندر آیت نمبر 63 ہے، وہ کہتے ہیں حدیث رسول کی ضرورت نہیں ہے. بعید سن لو قرآن مجید کی حدیث رسول کا انکار کرنے والوں. قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کیا کہا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ہی کی ضمیر پیچھے مرجع حضرت رسول اللہ. جو لوگ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں وہ ڈر جائیں اس بات سے. اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ڈر جائیں کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. جو حضرت
ہاں قرآن تو کہہ رہا ہے جو حضرت رسول اللہ کی بات نہ مانے دنیا میں فتنہ ہے، آخرت میں عذاب ہے. یہ کہتے ہیں حدیث رسول کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے کہتے ہیں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی قسم اٹھا کے. بہت کم مواقع ہیں قرآن مجید میں جہاں اللہ نے اپنی ذات کی قسم اٹھائی، لیکن یہ موقع ایسا تھا حجیت حدیث سمجھانے کے لیے، لوگوں کو یہ سمجھانا تھا کہ حدیث رسول کے بغیر گزارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم اٹھائی، فرمایا فلا وربک، فلا وربک، آپ کے رب کی قسم ہے میرے رسول. فلا وربک، آپ کے رب کی قسم ہے. اللہ اپنی ربوبیت کی قسم اٹھا ہے. فلا وربک، اور حدیث رسول کا انکار کرنے والوں کے لیے یہ ہے، یہ ان کے لیے موت کا پیغام ہے. فلا وربک، اللہ فرماتا ہے آپ کے رب کی قسم ہے رسول لا یؤمنون. اللہ کس بات پہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہیں. فلا وربک، آپ کے رب کی قسم لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے ہر تنازع اختلاف اور جھگڑے میں آپ کو حاکم فیصل اور آپ کی بات کو قول فصل تسلیم نہیں کر لیتے، جب تک آپ کی بات، آپ کی حدیث، آپ کا قول، آپ کی سنت کو حاکم نہیں مان لیتے. آپ کے رب کی قسم ہے جتنا مرضی قرآن کے نعرے لگاتے یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے مومن جب تک آپ کو حاکم نہیں مانتے. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کو حاکم ماننا پڑے گا، آپ کو حکم ماننا پڑے گا. آپ کی حدیث، اب رسول اللہ کی حاکمیت کیسے ہوگی؟ آپ کیسے فیصلے؟ ایسے ہی ہوں گے، حضرت رسول اللہ تو موجود نہیں ہے. آپ کی حدیث، آپ کی بات، آپ کی قول، آپ کا فعل، آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حجت ہے. اور جو اس سے فیصلہ نہ کروائے حضرت رسول اللہ کے اسوہ حسنہ سے، قرآن رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے. ہم بھی رب کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں، ہمیں قسم ہے اپنے رب کی، جو حدیث رسول کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. قرآن قسم اٹھا، جو حدیث رسول کو نہ مانے وہ مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف اتنی ہی نہیں کہ آپ کے پاس فیصلہ لے کے آ جائیں، نہیں، آپ کی حدیث کے پاس فیصلہ لے کے آئے، ہاں جی ہم نے رسول اللہ کو حاکم مان لیا، نہیں. فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کو حاکم بھی مانے، اپنا ہر تنازع حدیث رسول کے پاس بھی لے کے آئیں، پھر لانے کے بعد کیا کریں؟ فرمایا ثم لا یجد، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. جب تک آپ کو حاکم نہیں مانتے، پھر آپ اس کے پاس فیصلہ لے کر آنے کے بعد دل کی خوشی سے آپ کا فیصلہ تسلیم نہیں کر لیتے، تب تک بھی مومن نہیں ہو سکتے. یہ حدیث رسول. ہم تو حدیث کو مانتے ہیں الحمدللہ، میں تو ان کی بات کر رہا تھا جو نہیں مانتے. ہم تو مانتے ہیں، تو پھر چلو ہم تو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں حدیث رسول حجت ہے، یہ دین کی دوسری بنیاد ہے، یہ دین کی دلیل ہے، اس سے مسائل حلال حرام عقائد عبادات سب حدیث سے ثابت ہوتی ہے. قرآن مجید کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا حدیث کے بغیر. ہمارا تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے، منکرین حدیث سے تو جو میں نے کی وہ کی، اور جو آگے بھی انشاءاللہ کرتا رہوں گا ساری عمر وہ تو کرتے رہیں گے. لیکن میرا سوال ہے مسلمانوں سے کہ آپ تو حدیث مانتے ہو، پھر جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی مسئلے میں سنائی جاتی ہے تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ بھائی حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میری حجت میرے امام کا قول ہے؟ یہ کیسا ماننا؟ آپ کہتے ہو حدیث حجت، حدیث دلیل، لیکن جب حدیث کا فیصلہ سنایا جائے پھر کہتے ہو میں فلاں امام کا مقلد، میرا یہ مذہب، میرا یہ فقہ،
میرا خاندان یہ کہتا ہے، خارج یہ کہتی ہے، اور انہوں نے حدیث کو ٹھکرا دیا، تو قرآن مجید کی آیات اس پر واضح ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ نے مان تو لیا اپنی زبان سے حدیث حجت ہے، لیکن جب اس کے فیصلے عملی طور پر نہیں مانتے تو فیصلہ کر دیے ہمارے ایمان کا کیا پیغام؟ حدیث حجت ہے، میں اس پر آگے بھی انشاءاللہ بات کروں گا۔ آخر میں یہ بات کہتا ہوں، بڑے شیر پاک و ہند کے اندر جس شخص نے حجیت حدیث کا انکار کیا اور پیٹ بویا، مسلمانوں کے 1300 سالوں کے اندر میں نے بتایا بعض ایسے گمراہ فرقے گزرے تھے جنہوں نے بعض حدیثوں کا انکار کیا، اس کو نہیں مانتے، فلاں حدیث عقل میں پوری نہیں اترتی، یا فلاں حدیث یہ صحیح نہیں ہے، کچھ چند حدیثوں کا جو سینکڑوں تک بھی نہیں پہنچتی انکار کرتے۔ لیکن امت مسلمہ میں جو فتنہ اس طرح اٹھا کہ جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سنت قول کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو اٹھانے والا کون تھا؟ آپ کے مطالعہ پاکستان کا ہیرو سر سید احمد خان پر نیچر پرست۔ میں نے پہلے بھی اس پر جو ہے وہ اظہار خیال کرتا رہتا ہوں، اور میں سر سید کی اس کے نظریات کی، چلو ذات کی بات نہ کرو، مر گیا ہے، اس پر ہم نے ذات پہ کیا کرنا ہے، بات تو اختلاف تو نظریات سے ہوتا ہے، اس کے نظریات کی میں پھینٹی پہلے بھی لگاتا رہتا ہوں، اور میں اپنے ایمان کو بڑھاتا ہوں۔ جب سر سید کے کفریہ نظریات کی میں بات کرتا ہوں تو میرا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ پہلا بندہ تھا جس نے پودا لگایا مسلمانوں نے نیچریت پرستی، حدیث کا انکار، معجزات کا انکار، نیری عقل پرستی۔ پھر عبداللہ چکڑالوی آیا، پھر اس کے بعد حافظ اسلم جیراج پوری آیا، پھر اس کے بعد ان کا پیرو غلام احمد پرویز آیا جس کے نام سے پرویزی مشہور ہوئی، اس نے رسالہ نکالا طلوع اسلام۔ اس کے بعد پھر بہت سارے لوگ آئے جو ان سے متاثر ہوتے رہے، اور اس کے بعد آج ان کا جو کہہ لیں گے ان سب کی حلال روحانی اولاد ہے نا، ان سب کی وہ ہے جاوید احمد خامدی، جو دنیا ٹی وی پہ آتا منہ سے کہے گا حدیث رسول، حضرت رسول اللہ کی سنت، لیکن اندر سے اس کی کتاب میزان پڑھو جا کے، کہتا ہے صرف اور صرف 29 سنتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی سنت ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار، اور آج کے معاشرے میں اس کی حساسیت کو سمجھیں جو لوگ میڈیا دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایسے سکالوں سے ٹی وی پہ متعارف کروایا جاتا ہے جو آرام آرام سے، جس کو کہتے ہیں سلو پوائزن، یعنی ایسا زہر دو جس سے بندہ ایک دن میں نہیں مرے بلکہ 10 سال میں مرے، 2 سال میں مرے، تھوڑا 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 تھوڑا، سلو پوائزن کی صورت میں ایسی باتیں نہیں۔ مبشر لقمان و جاہل اگلے دن وہ بھی لگا ہوا تھا، کہتے ہیں اس بات کی کیا حیثیت ہے، اس بات کی نہیں قرآن میں تو نہیں ہے نا، حدیث میں آیا ہے نا، وہ جھگڑا کر رہا تھا۔ یہ سلو پوائزن ہے، ان کو فیڈ کیا جاتا ہے پیچھے سے کہ آپ جا کے لوگوں میں اس طرح کی باتیں پھیلاؤ، یہ مسئلے اختلافی میڈیا پہ لے کے آؤ کہ جس کے بارے میں کہیں دیکھو نا یہ بات قرآن میں تو نہیں نہ ملتی ہے، حدیث میں ملتی ہے، تو اصل چیز تو قرآن ہے نا، حدیثوں میں تو شک بھی ہو سکتا ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ان ایمان کے لوٹیروں سے اپنا ایمان بچاؤ، اپنے نوجوانوں کو بچاؤ، اپنے بچوں اور خواتین کو بچاؤ۔ کافی ہو جائے آپ کے لیے قرآن اور حضرت رسول اللہ کا فرمان، جو اس کو مان لے، اس پر عمل کر لے، وہ نجات پا گیا۔ جس نے ان میں سے کسی کا بھی انکار کیا وہ شخص اسلام کے دائرے کے اندر نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو ماننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، حضرت رسول اللہ کی حدیث سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی